یا کہ پہلے دہے میں شروع ہو رہی ہے۔ پوری تاریخوں میں ہمارے ساتویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ میں اور کربلا کے بھاجے اور آغاز جنگ کربلا یعنی جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے، اور اس کے بعد کی عید الاضحیٰ ہے۔ مسلسل جو 2-3 تاریخیں اس مناسبت کی ہیں، تو اس کے بعد آگے بھی مناسبات ہیں۔ میں نے اس وقت اللہ کی خدمت میں 2 باتیں انہی مناسبتوں کے دور میں انہی مناسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کووڈ-19 کی بلا کے دور میں جب مصیبت چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، 2 باتیں کہنے کے ارادے سے حاضر ہوا ہوں، 2 باتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اس کا آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نظام ہدایت بنایا ہے، اکثر اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں، اس لیے کہ جب تک ہم اللہ کے بنائے نظام ہدایت کو نہ سمجھ سکیں اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا نہ ہوں، اس وقت تک ہم نجات یافتہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کے بالکل آغاز میں سورہ بقرہ میں اللہ نے ہدایت بتا دی تھی، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن ہدایت کرنے آیا ہے سب کی، مگر ہدایت پانے والے سب نہیں ہوں گے، کچھ خاص لوگ بھی ہوں گے۔ اور ان کی طرف یہ اشارہ کیا اللہ نے کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ شروع میں اللہ نے کہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ کے یہ لفظ ھدی للمتقین کہنا ہی بتا دیتا ہے، جبکہ اسی قرآن میں دوسری جگہ پر ھدی للناس بھی آیا ہے، سارے انسانوں کے ہدایت۔ یہ دونوں لفظ اگر دیکھے جائیں، قرآن میں ھدی للناس ہونا قرآن کے لیے اور ھدی للمتقین کہنا قرآن کو ایک بات کہے کہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے، لیکن انسانوں میں تو ہزاروں قسمیں ہیں، اللہ کے نہ ماننے والے بھی ہیں، ملحد بھی ہیں، ایتھیسٹ بھی ہیں، اللہ کے گستاخ نافرمان بندے بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، اہل کتاب بھی ہیں، مسلمین کی مختلف قسمیں ہیں، ان میں مومنین بھی ہیں، متقین بھی ہیں، اثناعشری شیعہ بھی ہیں، غیر اثناعشری شیعہ بھی ہیں۔ اللہ کہہ رہا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے کتاب اللہ کی، لیکن ہدایت پانے والے کون ہیں، ان کی کچھ خاص شرطیں اللہ نے بیان کی، جن میں پہلی چیز ہے تقویٰ، ھدی للمتقین۔ اور تقویٰ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا، اور اللہ کی ناراضگی سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، اور اللہ کی نافرمانی ہے واجبات کو چھوڑنے میں اور آرام کرنے کو کرنا۔ تو قرآن ہدایت تو سب کی کرنا چاہتا ہے، مگر قرآن سے ہدایت سب نہیں حاصل کر سکتے۔ ایک بات، جب اللہ نے اس کتاب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا اور معصومین کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، انبیاء مرسلین اور ائمہ طاہرین کو سب کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، پورا نظام ہدایت بنایا ہے، اس نظام ہدایت کی کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کی قرآن میں بھی اور معصومین کے ارشادات میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ کے بنائے نظام ہدایت میں ایک بڑا حصہ ہے علم، یعنی اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کرتا ہے علم کے ذریعے، جانکاری کے ذریعے، بتا کے، بے خبری دور کر کے۔ اور ہمارے دین میں جتنا علم پر زور دیا گیا، حصول علم پر اور علم حاصل کرنے پر جتنا زیادہ متوجہ کیا گیا ہے، اور جتنا علم کے بارے میں تاکید کی گئی، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بچپن سے مجلسوں میں یہ سب سنتے رہتے ہیں۔ خود سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں جو اللہ نے بیان کی ہیں، اور ان سے پہلے انبیاء کی
میں نے جو آیت پڑھی سورہ جمعہ کی، اس میں یہ ہے کہ پیغمبر کی ذمہ داریاں اللہ نے بتائی ہیں. ہم نے جو آیت میں نے پڑھی اس میں 3 ذمہ داریاں بتائی ہیں. یتلو علیہم آیات الہی کی تلاوت، یزکیہم، اور ان کی کردار سازی، ہمیں برائیوں سے گناہوں سے بچانا جن کے درمیان آئے ہیں، جو قیامت تک ہم سب ہیں، ہم سب کو گناہوں سے بچانا، ہم کو بری عادتوں سے بچانا، ہمیں لتوں سے چھڑانا، ہمیں رسم و رواج سے آزادی دلانا، تزکیہ کرنا، ہمیں پاک کرنا، ہمارا مال، ہماری روح، ہمارا جسم، ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری تمنائیں، ان سب کو پاک کرنا اللہ کی طرف سے پیغمبر کا مشن ہے. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو اس دور میں آئے تھے. قرآن میں اسی آیت کے بعد ہے، اس کا ہم توجہ نہیں دیتے، کہ بھیجا تم نے امیون میں، لیکن صرف امیون کے لیے نہیں بھیجا، مکے والوں کے لیے نہیں بھیجا. وآخرین منہم، مکے والوں کے بعد جو اور ہیں، لما یلحقوا بہم، جو بھی مکے والوں سے ملحق نہیں ہوئے، یعنی کہ دنیا میں نہیں آئے. تو یہ آیت بتاتی ہے کہ حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے. سورہ جمعہ کی آیت ہے، اس میں 3 ذمہ داریاں بیان کی ہیں: تلاوت، تزکیہ، طہارت نفس، پاکیزگی، اور یعلمہم الکتاب والحکمہ. اہم ترین ذمہ داریوں میں ایک ہے تعلیم پیغمبر کی، اور اس کے بعد پھر یہ علم پر جتنی آیتیں قرآن میں، جتنی حدیثیں میں نے عرض کیا کہ ہم سب بچپن سے پڑھتے سنتے مجلسوں میں سنتے ہیں، جانتے ہیں اللہ نے جن چیزوں کو ہماری ذمہ رکھا ہے، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں، اچھائیوں کو، ان سب واجب کاموں کے اور مستحب کاموں کی شرطیں ہیں. اور ان شرطوں میں دنیا کا کوئی کام کسی پر واجب نہیں ہوتا، فریضہ نہیں بنتا، جب تک کہ وہ عمر کی ایک لمٹ پہ نہ آ جائے جو بلوغ کہلاتی ہے. چاہے وہ لڑکی ہو 9 سال کی، چاہے وہ لڑکا ہو 15 سال کا. پھر اس کے بعد اگر ایک عمر پہ بھی آدمی آ جائے تو دنیا کا ہر وقت ہر واجب اس پر واجب نہیں ہو جاتا. میں 15 سال کا ہو گیا، پیدا ہوا تھا صبح 7:30 بجے مثلا، اب اس کے بعد 7:30 بجے جب میں 15 سال کا ہو گیا تو نماز کا کوئی وقت ہے ہی نہیں. اس وقت نماز واجب نہیں ہوگی. جب نماز کا وقت آئے گا ظہر تک کب واجب ہوگی. بالغ ہیں، پیسے پہلے سے ہیں، 15 سال کے ہیں، باپ نے اتنا ان کے نام پراپرٹی کر دی، اتنا بزنس کر دیا ہے کہ کروڑپتی ہیں، لیکن ابھی حج کا مہینہ نہیں آیا. اب ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا تو ان پر حج واجب ہوگا. تو مختلف چیزیں ہیں جو شرطیں ہیں واجب ہونے میں. سب سے پہلی چیز ہے عمر ہے، اس کے بعد پھر کچھ خاص دن ہے، تاریخ ہے، مہینہ ہے. روزہ واجب ہے، اگر رمضان آئے گا تو واجب ہوگا. حج واجب ہے، اگر ذی الحجہ کا مہینہ آئے گا تب ہوگا. پھر خالی وقت اور مہینہ ہو جانے پہ بھی نہیں ہوتا. حج کہاں کریں گے؟ جا کے مکے میں. اگر مکے پہنچنا ناممکن ہے تو حج واجب نہیں ہوگا. جیسے لوگوں پر حج واجب ہے، اگر اس سال حج کی اجازت نہیں ہے، ظاہری طور پر ظاہر اس میں کوئی شبہ ہی باقی نہیں رہ گیا، تو یہ نہیں ہے کہ اس سال جو حج کرنے نہیں گئے اب گنہگار ہو رہے ہیں. جن پہ پہلے سے واجب تھا اور نہیں گئے تھے تو گنہگار ہو ہی رہے ہیں، ان کا گناہ مسلسل جاری ہے. ہم لوگ بعض معاملات میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں. نماز کا وقت آیا، نماز صبح کا ہم سوتے رہ گئے، تو سوتے رہ گئے تو عذر ہے، لیکن ہم جاگ رہے تھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو جتنی دیر تک نماز کا وقت رہے گا اتنی دیر میرا گناہ جاری ہے. ظہر کا وقت آیا اور میں نے نماز نہیں پڑھی تو نماز کے قضا ہونے تک، جب تک میں نماز نہ پڑھنے کے نیت پر قائم ہوں، نہیں پڑھنا مجھے، وہ گناہ جاری رہے گا. لیکن نماز قضا ہو گئی تو گناہ نماز کے چھوڑنے کا ختم ہو گیا. اب قضا کرنا ہے، اس پر اللہ نے مہربانی رکھی کہ فوراً واجب نہیں کیا اس کو. لیکن حج کا گنہگار حج کا گنہگار ہے. نماز حج قضا کر لیا تو اب اگلے سال وقت آئے گا حج کا، لیکن تم حج چھوڑنے کے گنہگار ہو جو تمہارا گناہ چل رہا ہے، اس لیے کہ تم نے چھوڑا ہے اس کو، تم اس کے ذمہ دار ہو. اور تو بڑی آسانی سے اس طرح کے گناہ کر لیتے ہیں کہ حج چھوڑ کیا سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا. گناہ نہیں ہو گیا، گناہ جاری ہے جب تک کہ واجب ادا نہ ہو جائے. تو اوپر وہ حج اسلام ہے، واجب ہے. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر اس سال کسی پہ حج اسی سال واجب ہوا تھا اور وہ حج پہ نہیں جا سکا، اس لیے نہیں جا سکا کہ مکے تک پہنچنے کے راستے بند ہیں، تو یہ گنہگار نہیں ہوا. لیکن جن پر پہلے سے واجب تھا ان پر واجب احرام میں پہنچے اور جا کے کریں.
جب بھی ممکن ہو. اگر اس سال میں ان کے لیے ممکن ہوتا تو اس سال میں ان کے لیے جانا ضروری تھا، چاہے جتنے پیسے ان کے پاس ہوتے، جو رانی کا. بہرحال آج یہ کہا تھا کہ اللہ نے واجبات رکھے، ان کی قسمیں ہیں. سب میں زندگی، عمر، ایک خاص عمر جسے بلوغ کہتے ہیں وہ شرط ہے. پھر اس کے بعد بلوغ کے بعد ایک خاص تاریخ، خاص وقت، خاص دن شرط ہوتا ہے، خاص جگہ شرط ہوتی ہے. لیکن حصول علم ان واجبات میں سے ہے. میں اس موضوع پہ بات کرنے نہیں آیا، اور میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں رہے گی ہماری قوم میں کہ ہم علم کی فضیلتوں کو بہت زیادہ بیان کریں. ایک طرح کا فیشن بنا ہوا ہے. اب ہماری قوم اس طرح بے خبر نہیں رہ گئی ہے کہ ہم علم کی طرف لوگوں کو توجہ کریں کہ تعلیم لازم ہے اور پڑھنا ضروری ہے اور پڑھے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ. بہت تھوڑے طبقے جو لوگ ہیں جو بے توجہ ہیں، حقیقت میں ان کے حالات انہیں مجبور کیے ہیں کہ وہ بچوں کو نہ پڑھا پائیں، جو ایسے نہ پڑھائی جا پائے جیسے پڑھانا چاہتے ہیں. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک فیشن بن جاتا ہے. ہمارے درمیان جو آیا 1 گھنٹے اس نے تقریر کی علم کی فضیلت پر، اور پڑھنا چاہیے، اور کالج کھلنا چاہیے، یونیورسٹی کھلنا چاہیے. بہت زبردست قسم کا خطیب ریفارمر مانا جاتا ہے کہ بڑی زبردست مجلس، بڑی علم کی ضرورت ہے. ہمارے علم کی ضرورت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب علم پہنچنے کے راستے بتانے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا اسکول اپنے آپ کھولیے، ایک چھوٹا سا مکتب اپنے آپ کھولیے، ایک کوچنگ شروع کیجیے اپنے گھر میں، ایک بچے کو ٹیوشن پڑھائیے، ایک بچے کی فیس دیجیے. اب مجلسوں میں علم پڑھو 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 کی مہم چلانے کی، البتہ میری سوچ ہے غلط ہے تو مجھے اس سے میرے لیے ثابت کر دیا جائے. تو یہ آج کل بہت چیزیں فیشن بنی ہوئی ہیں کہ ماڈرن مولوی کہلائے گا اگر اس طرح کی تقریریں کرو. میں یہ مخالف نہیں ہوں، پوری قوم کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. واجبات میں تمیز کر رہا تھا کہ علم کا حصول بھی واجب ہے، لیکن دوسرے واجبات میں جتنی شرطیں اور قیدیں لگی واجب ہونے کی، ان میں سے کوئی شرط اور قید علم کے سلسلے میں نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. بہت سے واجبات مردوں پہ عورتوں پہ نہیں. جہاد مردوں واجب عورتوں پہ نہیں، مگر علم مردوں پہ بھی حاصل کرنا ہے واجب، اور عورتوں پر بھی حاصل کرنا واجب ہے. ایک چیز اسی طرح سے علم دنیا کا ہر واجب ایک بلوغ کی عمر کے بعد آتا ہے، اس کی ذمہ داری. مگر علم کے بارے میں پڑھیے تو روایت ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد. مہد یعنی گہوارہ، گہوارے سے لحد یعنی قبر تک علم حاصل کرو. تو یہ واجب وہ ہے کہ جس میں کہیں بھی عمر کی قید، بلوغ کی قید نہیں ہے. اسی طرح سے نماز ظہر کی ظہر کے وقت واجب ہوگی، عصر کی عصر کے وقت، مغرب کی مغرب کے وقت، لیکن علم میں کسی وقت کا تعین نہیں ہے. نماز جماعت پڑھنے کھڑے ہو تو 36 شرطیں لگی امام صاحب کے پیچھے پڑھنے کے لیے، عادل ہوں اور عالم ہوں اور نہ جانے کیا کیا. اگرچہ اب یہ شرطیں تقریباً ہمارے معاشرے سے ہٹ گئی، اور جیسے ممبر پہ ہر آدمی بیٹھ رہا تھا ویسے مسلح پہ ہر آدمی کھڑا ہونے لگا. اور میں پہلے ایک بات کہتا تھا، اب اسے اپنے نظریے کو میں بدل رہا ہوں. مذہب سے ہی نظریہ نکالا تھا اور مذہب سے پھر نکال رہا ہوں کہ نماز جماعت ایک اہم بات ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. بقرعید کی آگے نمازیں ہوں گی قدم گھر گھر پہ، مسجدوں میں نہیں ہوگی. اگر قانون اجازت نہیں دے گا نہیں ہوگی. میں یہاں پہ یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم کو اپنے فقہا سے زیادہ دین سے واقف اور اپنے بزرگوں سے زیادہ دیندار بننے کی ضرورت نہیں ہے. حکم خدا پر عمل کرنا اصل مذہب ہے. اگر حکم خدا نماز جماعت قائم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے بقرعید کے دن مسجد میں جا کے، تو ہم کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. اور حکم خدائی کا ایک حصہ یہ کہ ہمارے فقہا نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں جو حکومت نظام قائم کیے ہوئے ہیں، اگر وہ اس بیماری سے بچنے کے لیے قانون بنائے ہیں اور ان قانونوں میں 2 میٹر کا فاصلہ انسانوں کو اجتماعات میں رکھنا چاہیے، تو پھر اس صورت میں نماز جماعت نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ 2 میٹر کے فاصلے سے نماز نہیں ہو سکتی. زیادہ سے زیادہ 1 میٹر 20 سینٹی کا فاصلہ ہے جو آغا سیسانی کی تحقیق میں، ورنہ اور فقہا اس سے بھی کم کے قائل ہیں. تو اب ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسجد میں جا کے ضرور پڑھیں. ایک موضوع یہی تھا جو میں نے درمیان میں آپ سے کہہ لیا. اسی طرح سے دوسری بات، قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے. ہمارے درمیان واجبات پہ کم توجہ ہے اور مستحبات پہ آفت ہے. دماغ میں بیٹھا قربانی نہیں کریں گے تو بلا آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی. اور یہ نہیں دیکھتے کہ خمس نکالیں گے تو کون سی بلا آئے گی. خمس نہیں نکالیں گے تو سیدھے معاملہ امام سے پڑھنے والا ہے، سیدھے معاملہ حساب کا امام سے ہونے والا ہے. اور پھر اندازہ لگائے آدمی، اور اماموں سے خوشامد کی ہے لوگوں نے کہ ہمارا معاف کر دیجیے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے امام کی روایت ہے، امام رضا سب سے معروف ہے کہ لکھا کہ ہمارا اتنا خمس آپ سے ہمارے دل میں بنتا آپ کا، معاف کر دیجیے. امام نے کہا نہیں معاف کریں گے. ہماری محبت کے دعوے دار بنتے ہو اور اس کے بعد ہمارا ہی حق نہیں دینا چاہتے، نہیں معاف کریں. جو دشمن کو بھی معاف کر دیتے تھے انہوں نے اس طریقے کو نہیں چھوڑا
اس لیے انہیں پتا ہے کہ اس کو کنارے لگانے کی مہم دشمن کی ہے، خمس کو ختم کرنے کی مہم دشمن کی ہے، اس لیے انہیں پتا ہے چاہے فدق کا چھینا جانا ہو چاہے خمس کا اس مذہب سے الگ ہو جانا جو مذہب حکام کے ہاتھوں میں تھا، جو خلفاء کا مذہب تھا وہاں خمس کا نہ رہ جانا، صرف زکات رہ جانا۔ انہیں پتا تھا کہ خمس وہ مال مذہب ہے جو اللہ نے امام کے ہاتھوں میں اس کا اختیار دیا، اور اسی اختیار کے ذریعے وہ دین کا کام کریں گے۔ جیسے رسول اللہ کو بھی دین کا کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی تو جناب خدیجہ کے ذریعے مثلا ان کے لیے فراہم ہوا تھا۔ تو یہ خمس کی مہم اصل میں اس کی نہیں ہے۔ آج جو پوری دنیا اس کے مخالف ہماری قوم کے درمیان بھی بہت سے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے، سمجھدار یا ناسمجھ میں نہیں جانتا، لیکن یہ دشمن اہل بیت کی پھیلائی ہوئی مہم ہے، پہلے فدق چھیننا پھر خمس کے وجوب سے انکار کرنا۔ تو خمس واجب ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔ مجھے اپنی تقدیم مولانا سید غلام عسکری اللہ مقامہ کی مجلس کا حصہ یاد ہے کہ صاحبزادے پریشان ٹہل رہے ہیں، کیا ہوا کہ امی نے، ابا کا انتقال ہو گیا، امی ہیں گھر میں اور اتنے پیسے ہم لوگ جمع کیے ہیں اور بکرا نہیں مل رہا ہے، قربانی کیسے ہوگی، بکرا نہیں مل رہا قربانی کیسے ہوگی، اس میں پریشان ہے۔ جبکہ جو گئے تھے تو اتنا خمس واجب چھوڑ کے گئے تھے وہ نہیں نکالا گیا، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر بکرا نہیں مل رہا قربانی کیسے ہوگی۔ میں یہ وضاحت کر دوں، یہ صراحت کر دوں کہ بقرعید کے دن، یہ بقرعید کا لفظ ہمارے اردو کا ہے، اصل میں ہے عید الاضحیٰ، قربانی کی عید۔ عید الاضحیٰ کا مطلب قربانی کی عید ہے، یعنی قربانی کا دن ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے جذبات کی قربانی ہمیں سیکھنا ہے۔ جیسے عید الفطر فطرت کی عید ہے، ویسے یہ اضحیٰ قربانی کی دن ہے، کی عید ہے۔ یہ ضحیٰ نہیں ہے، بعض لوگ عید الضحیٰ کہتے ہیں اور اسی سے ترجمہ بھی نکالتے ہیں۔ عید الاضحیٰ ہے، قربانی کا عید۔ اس لیے قربانی کرنا سب سے بڑی چیز قربانی۔ حکم خدا کیا ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ اگر قانون کہہ رہا ہے اس وقت ہم سے کہ قربانی سڑک پہ دیکھیے ہم کاٹتے تھے بہاتے تھے خون، یہ کوئی اچھی بات تھی۔ ہم بار بار پڑھتے روایات میں النظافت من الایمان، اور نظافت نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی ایمان سے، اور سب سے زیادہ گندگی ہمارے ارد گرد دکھائی دیتی ہے۔ کم سے کم اپنے دروازے کو ہم سب صاف رکھنا سیکھ لیں۔ ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے جو نالی اور سڑک ہے اتنا ہم صاف رکھیں گے تو پھر ہمیں میونسپلٹی کی کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔ مگر یہ سب ہماری ایسی بگڑی عادتیں ہیں جن کو اسلام 14 صدیوں میں ٹھیک نہیں کر سکا۔ کہاں سے پکی کر لی ہم نے؟ گندگی پھیلانے کی عادتیں، دوسرے کو حقوق کو چلنے پاتے، اپنے گھر کا کوڑا دوسرے دروازے میں ڈالنے جاتے ہیں۔ تاریخ تو پڑھتے ہیں رسول اللہ کی بڑھیا کوڑا ڈالتی تھے، رسول اللہ عیادت کرنے چلے گئے، اور ہم اپنے گھر کا کوڑا روزانہ دوسروں گھر پھینکتے ہیں۔ اگر یہ آواز بمبئی جا رہی ہے تو وہاں میں دیکھتا ہوں کہ چھت پر سے 7ویں منزل سے کوڑا پھینکا جاتا ہے اور نیچے تقسیم ہوتا جاتا ہے بیچارے گزرنے والوں پر۔ کہاں سے انسانیت؟ اسلام تو چھوڑیے۔ اور یہ سب میں اپنے مسلم بہنوں میں دیکھتا ہوں، اوپر سے 50 سے آگے پڑتا ہے بات کا بچا ہوا کھانا، آپ چاہے کہ جیسے کپڑے پہن کے جا رہے ہو، جو انسانیت کے خلاف ہے۔ میں بولنے لگتا ہوں تو ایسے ہی بولتا ہوں۔ تو میں آج کر رہا تھا عید الاضحیٰ کی قربانی مستحب ہے، واجب نہیں۔ جب واجب نہیں ہے تو پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نماز عید الاضحیٰ بھی جماعت سے پڑھنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ فرادہ پڑھنا بھی مستحب ہے اور کافی ہے، اور اگر جماعت سے پڑھنا ہے تو آپ اپنی فیملی کے اندر پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی ضروری نہیں کہ آپ مسجد میں جا کے پڑھیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز کے لیے مستحب یہ ہے کہ اگر پورا شہر والے ایک ساتھ نکل کے آبادی کے باہر جا کے میدان میں پڑھا کریں۔ ہمارے برادران سنت نے عیدگاہیں بنائی ہیں، ہم سے تو بہتر کیے ہی انہوں نے، کم سے کم اگرچہ وہ شہر سے باہر نہیں۔ عیدگاہ کے نام سے اگر کوئی جگہ بنا لے تو اسے شہر سے باہر ہونا چاہیے۔ کل وہ آبادی باہر میں اندر آ گئی ہے، بہرحال وہ سلسلے میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں شوق ہے دین کا تو پھر علم حاصل کریں، اور علم یہ ہے کہ عید الاضحیٰ مستحب ہے ایک، اس کے بعد اس کا شہر سے باہر جا کے ادا کرنا مستحب ہے۔ اب مسجدوں میں جمع ہو جاتی ہے، اس کے وہاں مسجد جمع ہونے کی ایک جگہ ہے، خطبے ہوتے ہیں، اچھی چیز ہے، مستحب ہے، تاکید ہے۔ عصر ظہور ہے امام میں، یعنی 11 امام جب تشریف فرماتے اس وقت واجب بھی تھی، آج مستحب ہے، آج واجب نہیں ہے۔ ایک آدھ فقی آج کل جدید پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حکم دے دیا ہے کہ واجب ہے، وہ جانے، ان کی دلیل جانے، ان کا خدا جانے، لیکن عصر غیبت سے آج تک کے فقہاء نے کسی نے بھی نماز عیدین کو عصر غیبت میں واجب نہیں جانا ہے، مستحب ہے، تب بھی ہو جائے کوئی مصیبت نہیں، ورنہ گھر میں پڑھ لیں۔
مسجد میں آ کے پڑھنا لازمی نہیں ہے. اگر ہم خلاف قانون، جو قانون حفاظت انسانی کے لیے بنایا گیا، اگر ہمیں کہیں یہ اطمینان اور یقین حاصل ہو جائے کہ جیسے اسرائیل میں قانون بنتا ہے اسلام روکنے کے لیے، تو پھر ہمارے اوپر وہاں مقابلے میں کھڑا ہونا واجب ہو جائے گا. وہ ہمارے فقہا فیصلہ کریں گے، اس وقت کا تعین ہمارے فقہا کریں گے. ابھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پورے دنیا میں جو کووڈ-19 کی وجہ سے پابندیاں لگی ہیں یہ سب اسلام مٹانے کے لیے لگی ہیں، لہذا آپ لوگ کھڑے ہو جائیے. ایک اسلامی پابندی تھوڑی رکی ہے. مندر بھی بند ہے، مسجد بھی بند ہے، گرجا بھی بند ہے، سبھی بند ہے. اور ہمارے سمجھدار اور باشعور لوگوں نے بار بار اپیل بھی کی. ابھی مجھے یاد نہیں آتا لیکن مہاراشٹر کے کسی منسٹر کی اپیل آئی تھی کہ مجھے خیال یہ آتا ہے وزیر اعلیٰ سے کہ اجازت دی جائے تاکہ اس کووڈ-19 کی بلا میں ہم ان ٹھکانوں پہ جا سکیں جہاں اپنے بھگوان، اپنے خدا، اپنے مالک، اپنی مصیبتوں کو دور کرنے والے سے نزدیک ہو کے لو لگا سکیں اور اس مصیبت سے کہ ٹلنے کی دعا کر سکیں. اس کے لیے قانون بنائے جا سکتے ہیں. اب شاید ہماری حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اتنی بڑی نسل کو پابند بنانا قانون کا کہ مندروں میں بھی 2 میٹر فاصلہ رہے اور مسجدوں میں بھی فاصلہ رہے، شاید ان کو لگتا ناممکن ہو. لیکن میں اپنی یہیں پر مجھے کہنے کا موقع مل گیا ہے تو میں اپنی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری قوم کو، جو حسین والے ہیں، ان کو دیکھا ہے. ہم نظم و ضبط والے لوگ ہیں. ہمارے ایام اعزا نزدیک آ رہے ہیں، محرم نزدیک آ رہا ہے، مجلسیں نزدیک آ رہی ہیں، جلوس نزدیک آ رہے ہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں قانون بنا کے پابندیوں کے ساتھ اجازت دیں گے تو ہم ان قانونوں کی پابندی کے ساتھ عزاداری کریں گے. چاہے اس وجہ سے مجلس ہو رہی ہے کہ ہم فاصلے سے بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور ہم آن لائن مجلس کر رہے ہیں. یہاں جو چند لوگ بیٹھے ہیں وہ فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح سے جماعت میں ہمارا فاصلہ اتنا کافی نہیں، اس لیے جماعت نہیں کرتے، لیکن مجلس میں ہم 2 میٹر کہیں، آپ 3 میٹر کہیں، 5 میٹر کہیں، اتنے فاصلے سے بیٹھیں گے. لہذا ہمیں اجازت دیجیے گا محرم میں عزاداری سے خدا کے لیے ہمیں نہ روکیے گا. ہماری زندگی ہے، ہمارا مشکل ہو جائے گا اپنے جذبات پہ قابو رکھنا اور ہمارے بچوں کو کنٹرول کرنا. اور میں وہ ہرگز نہیں چاہتا، ہم میں سے حسینی نہیں چاہتا. اسی طرح سے جلوس میں آپ اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ ہم پورے ڈسپلن کے ساتھ، جن فاصلوں کی شرط کے ساتھ آپ جلوس کے لیے کہے گی حکومت، ہم اس پر عمل کریں گے. بات پہ بات آتی رہی، میں نے چند ضروری باتیں اس بہانے کہہ لی. عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے. بعض لوگوں نے فقہا سے بھی پوچھا ہے، مجھے میڈیا پہ پڑھنے کو ملا، براہ راست تو میں نے نہیں دیکھا، عربی فارسی میں اردو میں پڑھا ہے کہ لوگوں نے پوچھا کہ عید الاضحیٰ کی قربانی اس وقت ہے، شاید مشکل ہو جائے کرنا، اب کیا ہم اس کی جگہ جو اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں یہ عید الاضحیٰ کی قربانی کرتا ہے اس پہ خرچ کر دیں؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہر عمل کا اپنا اجر ہے، جو معقول بات ہے. عید الاضحیٰ کی قربانی کا اپنا اجر ہے اور غریب کو کھلانے کا اپنا اجر ہے. نماز کا اپنا ثواب ہے، روزے کا اپنا ثواب ہے، صدقے کا اپنا ثواب ہے، خمس کا اپنا ثواب ہے. ہمارے درمیان ایک چیز یہ بھی آ گئی کہ یہ اس کے بدلے میں ہو جائے گا. جیسے ہم 100 رکعت نماز جو شب قدر کی ہے اس میں 100 رکعت کے بجائے 6 دن کی قضا پڑھ لیتے ہیں، اس لیے ہمارے فقہا، علماء اور سمجھدار اور باشعور دینداروں نے کہا کہ مستحب بعد میں جانا، پہلے اپنا واجب ادا کر لو جس پہ پٹائی ہونے والی. تو یہ سمجھداری کی بات ہے، بالکل شعور کی بات ہے. تو اگر میرے سامنے 2 معاملے ہیں اور میرے پاس رقم اتنی ہے، 5000 کا ایک بکرا خرید سکتا ہوں اور اس 5000 سے یا تو بکرا خرید کی قربانی کر دوں، گھر میں کاٹوں، حکومت رسوا بندی نہیں. حکومت کری سڑک پہ جا گندگی مت کرو. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ قربانی یعنی جانور ذبح کرنے ہی جو بندی لگا دی اس کے شرائط کے ساتھ ٹھیک سے خیر، لیکن بہرحال جانور تو فراہم نہیں. اگر فراہم نہیں ہے، نہیں کر سکتا، تو پوچھا گیا کہ اس کے بجائے غریبوں مدد کرتے ہیں، ان کا بہت اچھی بات ہے. ابھی ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں، کامن سینس کے، مذہب کے کامن سینس کی بات ہے. اور مذہب کے کامن سینس کی بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ ایک طرف ایک نیک کام، دوسری طرف دوسرا نیک کام. میں ہمیشہ دہراتا ہوں، ایک طرف میں وضو کر رہا ہوں، 3 چلو پانی میرے پاس، 3 چلو ہے بس، ایک چہرے کا، ایک دانے کا، ایک بائیں ہاتھ کا، اور دوسری طرف ایک سامنے میرے کتا پیاسا ہے. تو کامن سینس جو کہہ رہی ہے مذہب وہی ہے، فطرت وہی ہے. اس پیاسے کی پیاس کو بجھاؤ، تم وضو کے بجائے تیمم کرو. انسان تو دور کی بات، تو ویسے ہی طے کرنے کی بات ہے. میرے پاس اتنی رقم ہے، میں اس سے جانور کاٹ کے اور ان میں بانٹ دوں جو ضرورت مند نہیں ہے، یا اس کے بجائے میں قربانی نہیں کر پا رہا تو ان تک پہنچا دو ضرورت مند ہیں، چاہے ان کے پاس کھانا نہ ہو، چاہے وہ بیمار ہو، علاج کا پیسہ نہ ہو، اور چاہے ان کے پاس بچوں کی فیس نہ ہو. جس وقت ہمارے حالات ہمارے ملک میں دیکھنے کو مل رہا ہے، میں اس کی اپیل بھی کر چکا ہوں
کہ کووڈ-19 کی پابندیوں کی سختی گھٹنے کے بعد اور لاک ڈاؤن کو کم ہونے کے بعد اب لوگ روزی تو کسی طرح کما رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ اب بھی روزی نہیں کما پا رہا ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ روزی کما رہے ہیں ان کے ساتھ بھی مشکلات ہیں. ان کے بچوں کی فیس اور کوئی کسی کو قرض دینے کے لائق نہیں رہ گیا ہے. اور اسی طرح سے لوگوں بیمار ہیں، علاج کرا رہے ہیں اور علاج کے پیسے بھی ان کے پاس نہیں ہیں، لہذا اس راہ میں خرچ کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیاد پر چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جاؤں کہ دین کا علم اہم ترین چیز ہے، اور یہ وہ فریضہ ہے جس میں کسی طرح کی کوئی محل نہیں ہے. مگر اس علم کے حصول میں بھی ہمیں جہاں حاصل کرنا چاہیے وہاں پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پھان پڑتے ہیں. میں اس سلسلے میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارے مذہب میں بہت زور دیا گیا ہے علم پر، حصول علم پر، ہمارے درمیان اس کے نتیجے میں ایک شوق بھی ہے، حصول علم کا ذوق بھی ہے. مگر اس شوق اور ذوق کو کہیں کہیں ہم حد اعتدال سے آگے اٹھا لے جاتے ہیں. ہر حکم کے پیچھے دو راستے ہو سکتے ہیں. ایک حکم جو ہے اس پر عمل کیا جائے اسی اعتدال کی لمٹ میں رہ کے. مثلا اس وقت کووڈ-19 مصیبت پھیلی ہوئی ہے، کچھ لوگ بڑے لاپرواہ باہر ٹہل رہے ہیں، منہ پہ کوئی ماسک وغیرہ نہیں لگا ہوا، ہر چیز چھو رہے ہیں، گھر آتے صابن سے ہاتھ بھی نہیں دھوتے. ایک اس کے الٹے ہیں، جیب میں وہ لیے ٹہل رہے ہیں، کیا کہلاتا ہے وہ سینیٹائزر لیے ٹہل رہے ہیں، ہر 5 منٹ کے بعد صفائی ہو رہی. تو ایک وہ کنارے ہے اس کنارے، ایک اس کنارے. ہمارے کچھ عزیز بھی ہیں ایسے ماشاءاللہ جو تھوڑی دیر کے بعد سینیٹائزر نکال کے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں. اب یہ دو افراطی مزاج لوگ ہیں، ایک اس ایکسٹریم پر، ایک گندگی کی راہ پہ بیماری لانے والا، اور ایک اس بیماری سے بچنے کے چکر میں وہم کا شکار، اور خدا نہ کرے اتنا سینیٹائزر استعمال کر لے کہ خدا نہ کرے جلد کی کوئی بیماری پیدا ہو جائے، جیسا کہ دیکھنے اور سننے اور پڑھنے کو مل رہا ہے کہ سینیٹائزر کا بے ڈنگا استعمال کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے. تو اس طرح سے ہر معاملے میں ہمارے درمیان اللہ نے ہمارے اندر خواہش رکھی ہے، گھر بنانے کی، پیسہ کمانے کی، شادی کرنے کی، بچوں پالنے کی، ساری خواہشات رکھی ہیں. یہ خواہش زندگی کی ضرورت ہے. اگر اس سے اللہ الگ کر دے تو نہ کوئی گھر بنائے گا، نہ شادی کرے گا، نہ روزی کمائے گا. یہ دنیا اجڑ جائے گی. اور خواہش ہی آخرت کو بھی آباد کرواتی، اچھے کام بھی خواہش کرواتی، جنت کی خواہش، نعمتوں کی خواہش، یہی تو ہم سے اچھے کام کروا رہی. تو یہ خواہش ایک ضروری چیز ہے. لیکن اب اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. خواہشات کی بہت شدید مخالفت کی گئی مذہب میں، زہد پہ زور دیا گیا، دنیا پرستی کے خلاف، ہوادانی کے خلاف بہت تعلیم دی گئی. اب کچھ افراد پہ چلے گئے، درویش بن گئے، شادی بھی نہیں کریں گے، گھر بھی نہیں بنائیں گے، کمائیں بھی نہیں، مانگ کے کھائیں گے، صوفی بن گئے. یہ اس کنارے چلے گئے جنہوں نے دنیا کے ترک دنیا اور حب دنیا کی مذمت پہ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے جو مذہب نہیں لے جانا چاہتا. دوسرے اس کے الٹے ہو گئے، حرام حلال کے بغیر روزی کمائیں گے، حرام حلال کے بغیر ہر لذت کی دنیا حاصل کریں گے، حکومت پہ بھی قبضہ کریں گے، جاگیر پہ بھی قبضہ کریں گے، بینک بیلنس بھی بنائیں گے. تو دو طرح کے لوگ ہیں. اسلام نقطۂ اعتدال ہے، بیلنس کا پوائنٹ ہے. علم کے معاملے میں ہمارے درمیان دو طرح کے ہو گئے، کچھ تو بالکل ہی بے خبر ہیں اور کچھ پورا کباڑ کا علم جمع کیے ہوئے اور ضروریات کا علم ان کے پاس نہیں. اور ہمارے قوم میں اس وقت دیکھیے سب سے ضروری علم، اگر اللہ کہتا ہے علم حاصل کرو فریضہ ہے، تو اس فریضے کے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ علم کی دنیا بہت بڑی. سب سے پہلے مجھے کون سا علم حاصل کرنا چاہیے؟ اگر میری فطرت نے مجھے یا میرے ماں باپ کی گود نے، ماحول نے مجھے اتنا یقین دلا دیا ہے کہ اللہ ہے، دین ہے، آخرت ہے، نبی ہیں، رسول ہیں، اس علم تک ہم پہنچ گئے، ایمان تک پہنچ گئے. تو اب اس کے بعد ہی ہمارے سامنے دوسری چیز آتی ہے کہ ہم آزاد نہیں بنائے گئے. ہمیں اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا کہ جیسے جاؤ زندگی بسر کرو. ہماری زندگی کے لیے قانون ہے جو اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو جیسے ہی ہمیں معلوم ہو کہ قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا جو ہماری پوری زندگی کے لیے ہے، وہیں سے ہمارے اوپر سب سے پہلے واجب ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کے لیے جو اللہ نے قانون بنایا ہے، کیا قانون، کیا کرو کیا نہ کرو، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کیا پہنو کیا نہ پہنو، کیا دیکھو کیا نہ دیکھو، کیا سنو کیا نہ سنو، کیا کرو کیا نہ کرو، اس کا جاننا. اگر میں یہ نہیں جانتا تو کہیں حرام کا کام کروں گا اور کہیں واجب چھوڑوں گا.
لیکن اگر مجھے نہیں پتا ہے کہ سن 2 ہجری میں احد ہوئی تھی کہ سن 5 ہجری میں ہوئی تھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرے اوپر؟ مگر ہمارے یہاں مزاج تاریخ میں جان لگائے پڑے ہیں، فلسفے میں جان لگائے پڑے ہیں، ہسٹری پڑھے چلے جا رہے ہیں۔ عقائد کی باریکیوں میں اللہ ایک ہے، عادل اتنا کافی ہے، اب اس کے بعد باریکیوں میں جا رہے ہیں۔ معصومین علیہ السلام کی خلقت عصمت والے ہیں، وہ اتنا کافی ہے، وہ اللہ سے ان کو منصب ملا امامت و نبوت کا، اتنا جاننا کافی ہے۔ اب عصمت کا مطلب اس کی باریکیوں میں جا رہے ہیں، نور کی خلقت ہے، اس کی باریکیوں میں جا رہے ہیں۔ ان باریکیوں میں جائیں چاہے نہ جائیں، ہماری زندگی پر اس کا کوئی اثر پڑنے والا نہیں، اگر ہم نے ان کو اپنا حاکم اور اپنا امام، اپنا رہبر، اپنا مولا اور اپنا معصوم حاکم مان لیا ہے۔ لیکن ہوتا یہ کہ ان باریکیوں میں ہم چلے جاتے ہیں جن باریکیوں میں جائے بغیر بھی اللہ کے احکام کی اطاعت ہو سکتی ہے، اور سیدھے سیدھے اللہ کے احکام کی جانکاری ہم حاصل نہیں کرتے۔ فضول کے سوالات ہمارے درمیان بہت ہوتے ہیں، تاریخ سے جڑے، جغرافیہ سے جڑے، نہ جانے کربلا میں ایک واقعہ گزرا، اگر اس کے سارے جزیات ہمیں 100% شیور اور صحیح نہیں معلوم تو اس سے کیا بگڑتا ہے میرے عقیدے میں یا کیا بگڑتا ہے میرے عمل میں؟ پہلا شہید خانوادہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلا شہید کون تھا، اگر ہمیں نہیں معلوم ہو پایا، اس سے میرے عقیدے میں کیا بدلنے والا ہے اور میرے عمل میں کیا بدلنے والا ہے اور میرے اخلاق میں کیا اثر پڑنے والا ہے۔ تو ہم ان طرح کی چیزوں بے حساب وقت لگاتے ہیں، اور جو اصلی جگہ جاننے کی ہے، احکام خدا کا جاننا، میرا واجب کیا ہے، میرا فریضہ کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے۔ اس وقت یہ آفت آئی ہے تو اس میں میری ذمہ داریاں کیا کیا ہے، جب یہ آفت نہ ہو تو ذمہ داری کیا کیا ہے، جب ہمیں اجازت ملے قانون سے تو کریں تو، اور نہ اجازت ملے تو اس میں ذمہ داریاں کیا۔ ادھر ہماری پہنچ کم ہوتی ہے۔ میں نے اس وقت یہی 2-3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہی تھی، اور اس نیت سے کہنا چاہی تھی کہ مجلس انہوں نے کی ہے جو بانی تنظیم مولانا سید غلام صلی اللہ مقامہ کے اس چاہنے والے بزرگ مرحوم شیخ فضل حسن جو بمبئی میں آباد ہو گئے تھے، مدراس کے رہنے والے، اس کے خاندان سے ہے، اور انہوں نے چاہا کہ رشتہ ہم لوگوں کے درمیان جڑا رہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان بھائیوں میں صرف ایک بھائی میرے خیال سے بچے ہیں، رضا بھائی پلاسٹک والے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور آپ کی جو ان کی نسل ہے ان میں دینداری کو اور اس کو آگے بڑھائے۔ آئیے مل کے ہم آپ مہم چلائیں، باشعور دینداری۔ غلام عسکری نے نعرہ دیا تھا، اس قوم کی حکومت کو دیندار بنا دو۔ غلام عسکری نعرہ دیا تھا، دیندار بناؤ، اور دیندار بناؤ کی آئیے مہم چلائیں، آئیے مہم چلائیں۔ باشعور دیندار بننے کی ضرورت ہے۔ دشمن نے ایک اور حملہ کیا ہے، بے شعور دیندار بنا دیے ہیں۔ دین نہ ہو اور اسے دین سمجھ کے اپنانے والے، دین نہ ہو اور اسے دین سمجھ کے کر ڈالنے والے۔ زیادہ ضرورت ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ شعور دین بھی پیدا کیا جائے، اور دین کی بصیرت پیدا کی جائے، کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ اس کا کربلا ہر جگہ سبق دیتی ہے۔ زور عاشور اول وقت نماز آتے ہی جنگ جاری ہے، جہاد چل رہا ہے، مگر اسی وقت ایک عام سا صحابی جس کا تذکرہ کسی فقہا کی فہرست میں نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ابو سمامہ سیدابی کہ اول وقت نماز ہے، آپ کی ابتدا میں پڑھ لیں، بجائے اس بحث کے کھڑے کرنے کے کہ یہاں پر نماز زیادہ فضیلت والی ہے کہ جہاد۔ امام کا فیصلہ سامنے ہے، ان کا تقاضا سامنے ہے، ائمہ کا عمل سامنے ہے، امام کا عمل سامنے ہے، اصحاب ائمہ کا عمل سامنے ہے، اور اس میں جنگ کے وقت بھی 2 حصے لشکر کے ہوئے ہیں جس پر توجہ نہیں دیتے مذہب کی ناواقفیت کی وجہ سے۔ دونوں کام جاری رہے ہیں، جہاد بھی، دفاع بھی اور نماز بھی۔ جو 2 سر سامنے کھڑے ہیں حسین کے ہلالوں پر شہید، یہ جہاد کر رہے ہیں، اور بظاہر روایات کے مطابق جناب حبیب ابن مظاہر بھی جنگ کرنے چلے گئے ہیں، اس لیے کہ مذہب کہتا ہی ہے کہ جب جہاد چل رہا ہو، جنگ چل رہی ہو اور نماز پڑھنا ہو تو نماز خوف اس نماز کا نام ہے۔ تو تب ہمارے لیے یہ لفظ ہے، کربلا والوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے تو نماز شوق ہے۔ وہ اس میں 2 حصے لشکر کے لیے جائیں، ایک نماز پڑھے اور ایک لشکر کا مقابلہ کرے، حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ شعور و بصیرت کی پوری دنیا ہے، اور یہاں شعور و بصیرت سے خالی نہ کوئی بزرگ نظر آتا ہے، نہ کوئی بچہ نظر آتا ہے۔ خود آپ ملاحظہ کریں اگر کہ اس پورے قربانی کے اس تاریخ میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک جان دے کے سر کٹا کے سو جانے والے، اور ایک
سروں سے چادریں چھننے کے بعد ننگے سر بازار کوفہ شام میں جانے لگے۔ دونوں جگہ بروقت اور صحیح فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں کہ جن کے فیصلے پر امام وقت نے تائید و تاکید کی ہے اور جنہوں نے دنیا کے سامنے اپنی حقانیت کو پہچانوا لیا ہے، چاہے وہ کربلا کے مجاہد ہوں اور چاہے وہ کوفہ و شام کے بازاروں میں جانے والے اسیر ہوں۔ کربلا کے مجاہدوں نے ایک فریضے کو ادا کیا تھا، قربانی دے کے دین بچایا تھا، لیکن کربلا سے کے اسیروں نے دوسری بڑی قربانی دی ہے کہ اگر حسین کے یہ ساتھی نہ ہوتے جو ننگے سر بازاروں میں پھرنا گوارا کرتے، اور زینب و ام کلثوم نہ ہوتی اور سکینہ اور رباب نہ ہوتی، تو حسین کی شہادت کا پورا حادثہ حکومت کے قلم کے نیچے آ کے دفن کر دیا جاتا اور کربلا کی آواز کربلا سے باہر نہ جا پاتی، مگر ان مظلومین کی مظلومیت نے یہ تاریخ قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی، اور اس میں سب نے اپنے اپنے فریضے کو ادا کیا، اور جب جس سے ممکن ہوا گیا کہ کیسی مظلومیت ہے اور کیسا ظلم ہے۔ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں، مجھ سے کہا گیا کہ بی بی سکینہ کے مسائل کا ذکر کیا جائے، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ایک ہی رسم میں سارے قیدی سمیٹ کے باندھے گئے تھے، بازوؤں میں بیویوں کے رسیاں بندھی ہیں، اور وہی رسی چھوٹے چھوٹے جو بچی اور بچے ہیں ان کے بازوؤں میں نہیں بن سکتی، ان کے گلے میں پڑی ہے۔ یزید کے سامنے قافلہ کھڑا ہے، ننھی سکینہ سامنے کھڑی ہے، گلے میں رسی ہے، بیویوں کے بازوؤں میں وہی رسی بندھی ہے، ایک ہاتھ گلے میں رکھے ہیں، ایک ہاتھ چہرے پہ رکھے ہیں۔ کسی سے پوچھا کون؟ اسے پتا ہے، کہا حسین کسی ہونے والی سکینہ ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ یہ ہاتھ گلے پہ کیوں ہے، یہ ہاتھ چہرے پہ کیوں ہے؟ کہا حیا کے بعد چہرے پہ ہاتھ ہے، سر سے چادر چھن گئی ہے، اور گلے پہ ہاتھ اس لیے ہے کہ 11 محرم سے جو رسی بندھی ہے بازو میں میرے گلے میں، یہ میری پھپھیاں کے بازو میں بندھی ہے، اور جب ہم کو یکجا کیا جاتا ہے تو اگر بیویاں میری پھپھیاں سیدھے کھڑی ہوں تو میرے گلے کی رسی کھینچتی ہے، اور اگر وہ میرے گلے کا خیال کریں تو انہیں جھکے رہنا پڑتا ہے کب تک ایسا ہو، زیادہ رسی کھینچ کے میرے گلے میں درد ہو گیا ہے، زخم ہو گیا ہے۔ اسی پر نہیں اتفاقی ظالم نے ظلم کی۔ سکینہ نے منظر بھی دیکھا ہے کہ سامنے تخت ہے، تخت کے نیچے کا کٹا سا رکھا ہے، نگاہ ڈال کے نگاہیں جھکا لی تھی۔ یزید نے کہا سنا ہے کہ تمہارے باپ تم سے بہت محبت کرتے تھے، کہا ہاں۔ کہا سنا سینے پہ سلائے بغیر تمہارے بابا کو نیند نہیں آتی تھی، کہا ہاں۔ اب میں تو ایسے نہ مانوں گا، تمہیں امتحان دینا پڑے گا۔ کہا ظالم کیوں ظلم کرتا ہے؟ کہا نہیں، میں تو تب مانوں گا جب تم سے محبت کرتے تھے، دعویٰ سچا ہے تب مانوں گا، جب یہ تمہارے باپ کا کٹا ہوا سر تمہاری گود میں خود سے اٹھ کے آ جائے۔ ایک مرتبہ ننھی سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کا دامن ہاتھوں میں پکڑا اور ہاتھوں کو اٹھا کہ آواز نہیں، بابا یہ ظالم تمہاری محبت کے امتحان لے رہے ہیں، بابا 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 آ جاؤ میرے بابا، میری گود میں آ جاؤ۔ ایک مرتبہ دنیا نے دیکھا سر حسین اٹھا اور اٹھ کے آ کے سکینہ کی آغوش میں آ گیا، ننھی سے بچی نے گندے ہاتھوں میں ہاتھوں بابا کے کٹے ہوئے سر کو لیا۔ ایک باپ کا سر ایک 3 سال کی بچی کی گود میں کیسے سنبھلا میں نہیں جانتا۔ میں کہوں گا علی در خیبر کا اکھڑنا مشکل کام نہیں تھا، میں کہوں گا حسین تمہارے لیے اکبر کی لاش اٹھانا اتنا مشکل نہیں تھا، اے میرے مولا حسین اصغر کی 6 مہینے کے بچے کو تم نے اٹھایا مشکل تھا، مگر یہ دیکھو تمہارا سر اس ننھی سے کی بچی کی ہاتھ میں ہے، یتیمہ بھی ہے، تماچے کھائی ہوئی بھی ہے، سفر کی بھوکی پیاسی بھی ہے، اس کے بعد اتنی کم سنی ہے، میں نہیں جانتا۔ سب تو قیدی تھے، باپ کا سر بیٹی سے کیسے چھڑایا گیا، مگر باپ بیٹی سے جدا ہوا، اور پھر جو دوبارہ ملاقات ہوئی تو گود میں سر لے کے منہ پہ منہ رکھا، تو پھر بابا کو رخصت نہ کیا، خود بھیا سے رخصت ہو کے بابا کے پاس وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله پروردگارا محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اسی کو جو ثواب ملے مرونی ضرور تک پہنچا دے، ان کے سارے ثواب پروردگار دنیا کے حالات پر صبر کر ہو رہے ہیں معبود، ان ظلم و ستم کے حالات کو عدل انصاف کے حالات سے بدلنے والے زمانے کے
آقا کے ظہور کے حالات فراہم فرما، اثر غیبت میں ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق دے تاکہ بعد ظہور ان کی حاضری دے سکیں۔ ہم سب کے اعمال خیر کو قبول فرما، ہم میں جو بیمار ہو گئے ہیں انہیں شفا دے دے، جو لا علاج ہیں ان کو علاج فراہم کر دے، جو ڈاکٹروں تک نہیں پہنچے انہیں مخلص ڈاکٹروں تک پہنچا دے، جن کے گھروں میں روزی نہیں تک روزی پہچانے والوں کا انتظام کر دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش کر دے، جو دنیا میں رہ گئے ان کو مغفرت فرما دے، ان مشکلات سے نکال ہمیں پھر سے اپنے گھر اور کباب عالیات کو ذرا کی زیارت میں شرف عنایت فرما، ہمارے فقہا مراجع سب کی حفاظت فرما اور ان کے وقار اور آبرو کی حفاظت فرما۔ ایک بار پھر سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم حاجی فضل حسین، مرحومہ حسینی بیگم، مرحوم ذاکر حسین ابن حاجی فضل حسین، مرحوم محمد تقی ابن حاجی فضل حسین، مرحومہ عطیہ بیگم بنت امیر علی موصلی اور تمام